جی علوی نیکسٹ سوال ہے کہ کوئی بندہ ہے کہ وہ لوگوں کو پیسہ بنانے میں لگا کر غریبوں کو تانے دے کر مذاق اڑاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، یہ سب اللہ کی نظر میں کتنا برا ہے؟ قرآن و سنت سے رہنمائی کر دیں۔ جی تانے اگر دیتا ہے اور اس طریقے سے ذلیل کرتا ہے تو اسے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر اس طریقے سے تان کرنا بنے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی کو یہ یعنی اس اعتبار سے ترغیب دلاتا ہے کہ وہ حاڈرامی چھوڑے اور محنت کرے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن تانا دینے والی بات تو بالکل غلط ہے۔ نہ امیر آدمی کو اس کی عمارت کا تانا دے سکتے ہیں، نہ غریب آدمی کو آپ اس کی غربت کا تانا دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ محنت کریں، آپ کے پاس اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کسی کو تو تانا نہ دے۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ سوال ہے کیا شادی سے پہلے عورت کو دیکھ سکتے ہیں؟ جی اس صورت میں دیکھ سکتے ہیں جب باقی سارے معاملات آپ نے کنفرم کر لیے ہیں، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ دیکھنے کے بعد کہیں کہ اس کا تو خاندان ٹھیک نہیں، دیکھنے کے بعد کہیں کہ جی اس کی تو تعلیم ہی بڑی کم ہے۔ باقی سارے معاملات کنفرم کر لیں اور صرف دیکھنے پہ آپ نے فیصلہ کرنا باقی رہ جائے نا جب، پھر آپ دیکھ لیں، ورنہ تو لوگ تماشا لگائی رکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہی پھرتے ہیں۔ تو پھر اس صورت میں آپ دیکھیں جب فائنل ہونے لگے، باقی کوئی اور کمزوری باقی نہ رہ گئی ہو تو پھر آپ بے شک دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ سوال ہے کیا صرف سورہ فاتحہ اور تشہد میں درود پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں باقی چیزیں بھی آپ نے جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑنی نا۔ یہ جو اس طرح کی ضرب تقسیمیں ہیں نا اور چیزیں مائنس کرنا، یہ خود سے ایک دین کے اندر اس طرح کی دبا آزمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی بات تو نہ کریں، جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق نماز پڑھیں، بس سمپل۔ یہ کون سا ایسا تردد آ گیا ہے کہ آپ نے یہ صورت نہیں ملانی؟ اگر آپ نے جان بوجھ کے صورت نہیں ملائی ہے تو نماز تو آپ کی نہیں ہوگی۔ فرض میں کم از کم پہلی 2 رکعتوں میں تو صورت ملانا واجب ہے، اگر چھوٹ جائے تو آپ نے سجدہ صاحب بھی کرنا ہے۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ سوال ہے کہ عورت اکیلی نماز میں آمین اونچی کہے گی، عورتوں کی جماعت میں اونچی کہیں گے، مرد انڈیویجلی کہے گا، فرشتوں کے ساتھ آمین والی حدیث جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے کیا؟ جی عورتیں اتنی اونچی آواز سے نہ کہیں کہ مردوں تک ان کی آواز جائے، ٹھیک ہے، نارمل آمین اونچی کہہ لیں۔ فرشتوں کے ساتھ تو ملنی ہے نا، فرشتوں کے ساتھ ملنے کے لیے بہت زیادہ کوئی اونچا ہونا ضروری نہیں ہے۔ فرشتے کوئی اس اعتبار سے مطلب ہماری آواز کے تو محتاج نہیں ہے۔ فرشتوں سے ملنا یہ ہے کہ آپ جب جماعت کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں امام جب آمین کہتا ہے اس سے پہلے آپ نے آمین نہیں کہنی، تو اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں جب امام آمین کہتا ہے، یعنی ظاہر جہرن نمازوں کی بات ہو رہی ہے یہ، تو اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ جو بندہ اکیلے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی آمین پہ بھی فرشتے اس کے ساتھ بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ عورتوں کے اوپر تو جماعت واجب بھی کوئی نہیں ہے۔ نیکسٹ۔ جلی بھائی 1 گھنٹہ ہو گیا۔ نہیں وہ 7-8 منٹ آپ نے وہ بھی لیے تھے نا، وہ تو آپ کم از کم 10 منٹ تو پورے کریں نا، اوپر 1 گھنٹہ 10 منٹ تو سسٹرز کا گھنٹہ تو پورا کریں نا۔ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سوال ہے کہ میرا سوال ہے کہ گنبد یا مینار اسلام میں الاؤ نہیں ہے، اور آپ نے بہت بار اس کی مذمت بھی کیا ہے، لیکن اسی مینار کو آپ بیک گراؤنڈ امیج میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کیوں؟ نہیں یہ آپ کو کس نے کہا کہ گنبد اور مینار الاؤڈ نہیں ہے؟ گنبد اور مینار کسی قبر کے اوپر بنانا الاؤ نہیں ہے۔ مسجد میں تو آپ گنبد بنا سکتے ہیں، تو یہ پہلے تو تصحیح کر لیں۔ دوسرا یہ جو بیک گراؤنڈ کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں جو آپ کو مینار نظر آ رہے ہیں، یہ مینار قبر کے اوپر نہیں بنائے گئے ہیں، یہ مسجد نبوی کے مینار ہیں۔ ہاں جو گنبد والا معاملہ ہے وہ آپ کی بات درست ہے، اور یہ ہم نے گنبد کی نسبت کی وجہ سے یہ بیک گراؤنڈ نہیں رکھا ہوا، نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے مسجد نبوی شریف کا بیک گراؤنڈ رکھا ہے، اور یقیناً اس کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے کہ وہ گنبد میرے تو اختیار میں نہیں ہے، جو میں نے تو نہیں رکھوایا ہوا، لیکن اب گنبد کی وجہ سے کوئی روزہ رسول پہ جانا تو چھوڑ نہیں سکتا، یہاں مسجد نبوی شریف کو دیکھنا تو نہیں چھوڑ سکتا، تو اس چیز کو سمجھیں۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ سوال ہے کہ ایگزام کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔
یہ محنت ہے سب سے بڑا وظیفہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو چیز تجھے نفع دیتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس کے لیے کوشش کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد بھی طلب کرنا. پھر بھی تیرے خلاف رزلٹ آ جائے تو کہنا جو اللہ کی مرضی، لیکن سستی اور کاہلی نہیں کرنی. یہی وظیفہ ہے جی، کہ آپ نے محنت کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. اور مدد طلب کرنے کے لیے 3 وظیفے میں نے ہر کام کے لیے بتائے ہوئے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ برتھ ڈے پہ کینڈلز بلو کرنا نان مسلم کی مشابت میں آئے گا؟ نہیں جی، مشابہت میں نہیں آتا. اس کے اوپر برتھ ڈے کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ علی پیپرز میں چیٹنگ کرنا غلط ہے، اگر بھول جائے تو چیٹنگ کرنا پڑتی ہے تو کیا کریں؟ اللہ سے معافی مانگے جو آپ نے غلط کام کیے ہیں جی، چیٹنگ نہ کریں. نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ اگر نماز میں کوئی چیز غلط پڑھ لی ہے تو دوبارہ رپیٹ کریں؟ یہ بعض لوگ سائیکو ہو جاتے ہیں، انہیں یہ بیماری لگ جاتی ہے شیطانی وسوسوں کی، وہ بار بار الفاظ کو ریپیٹ کرتے ہیں. یہ بالکل شیطانی کام ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے بار بار ریپیٹ کرنے کی. البتہ کہیں ایک دفعہ غلطی لگی ہے بس آپ اس کو ریپیٹ کریں. بعض لوگوں کو ایک وہم لاحق ہو جاتا ہے اور وہ بار بار 3 4 4 5 10 بار بھی ایک آیت کو سورہ فاتحہ کی ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہم کی وجہ سے کہ میں نے شاید غلط پڑھ دی ہے. وہ عین نکال رہا ہوتا ہے، کوئی سواد نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. بس نارمل انداز میں ہی پڑھیں اور شیطانی وسوسے کی طرف متوجہ نہ ہو. ہاں کہیں آپ کو واقعی یقین ہو گیا کہ آپ نے کوئی زبر زیر غلط پڑھ دی ہے، کوئی لفظ چھوٹ گیا تو وہ آپ ریپیٹ کر لیں. باقی بار بار وہم کے طور پہ نہیں پڑھنا، وہ شیطان کی پیروی ہے. نماز ہو جائے گی، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس نماز کی. کچھ عرصہ آپ یہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اکثر نوجوانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، مجھے ریگولرلی پتا ہے اس طرح کا. کئی لوگ وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو 3 4 4 بالٹیاں پانی بہا دیتے ہیں، ان کی تسلی نہیں ہوتی ہے. حالانکہ وضو تو ایک لوٹے میں بھی بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، ان کی تسلی نہیں ہو رہی ہوتی. وہ شیطان ان کو اس طرف لگا رہا ہوتا ہے، تقوی پرہیزگاری یا احتیاط کے چکر میں وہ گناہ کروا رہا ہوتا ہے، پانی کا ضیاع کروا رہا ہوتا ہے. نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میری امت کی عمر 1.5 دن ہوگی؟ یار یہ پہلے بھی سوال آئے تھے. دیکھیں جو اس سے کیلکولیشن کر کے جو ہی بھی کرنا چاہ رہے ہیں، روایتیں تو موجود ہیں لیکن وہ اس طریقے سے نہیں ہے اور نہ ان کی کوئی اس طرح کی اتھینٹسٹی ہے کہ اس کے اوپر لمبی ڈسکشن کر کے یہ بعض لوگوں نے پوری کیلکولیشن کی ہوئی ہے. یہ آپ کو میرا خیال ہے شاید ابو داؤد کے اندر کوئی روایت مل جائے، مشکات کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے گا. باقی قیامت کے بارے میں تو واضح طور پر آیا ہے کہ اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے. نیکسٹ.